السلام علیکم معزز دوستو، جیسا کہ امام حسین کی کرامات کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، تو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے 2 کرامات کا ذکر کیا، تو آج ہم اس سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ گوشت خون کا لوتھڑا بن گیا۔ حمید بن مرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، شہادت کے دن یزیدیوں نے امام حسین کے لشکر سے ایک اونٹ حاصل کر لیا اور اس کو ذبح کر کے پکایا تو وہ جمے ہوئے خون کی مانند ہو گیا، پھر وہ اس کو چبا نہ سکے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ گھاس راکھ بن گئی اور گوشت آگ کی مانند ہو گیا۔ اس کے ذریعے ظالموں کے انجام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آگ کی حرارت و سوزش میں پڑے رہیں گے، ان کو تکلیف کا عذاب دیا جائے گا۔ زمین خون اگلنے لگی۔ شہادت کے دن گویا قیامت قائم ہو گئی تھی، زمین سے خون نکلنے لگا اور آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی۔ دیواریں نہایت سرخ ہو گئی تھیں، گویا خون سے رنگی ہوئی ہوں۔ ظلم کرنے والوں پر قہر الہی کا نزول ہو رہا تھا۔ بعض روایتوں میں ملک شام اور بعض میں بیت المقدس کی سرزمین خون نکلنے کا ذکر ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر احمد بن حسین حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں، حضرت سری بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جب میں غزوہ کے ارادہ سے دمشق آیا تو میں عبد المالک کے پاس اس گھر سے آیا کہ سلام کروں، تو میں نے انہیں ایک گنبد میں اونچے فرش پر پایا اور لوگ ان کی دونوں جانب قطار میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں انہیں سلام کر کے بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا، اے ابن شہاب، کیا تم جانتے ہو کہ حضرت علی بن ابو طالب کی شہادت کے دن صبح بیت المقدس میں کیا واقعہ رونما ہوا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا، تم میرے ساتھ آؤ۔ میں لوگوں کے پیچھے سے اٹھ کر گنبد کے پیچھے آیا۔ انہوں نے اپنا چہرے کو پھیرا اور میری طرف رخ کر کے پوچھا کہ اس وقت کیا ہوا تھا؟ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے کہا، بیت المقدس میں جہاں بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون پایا جاتا۔ راوی کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس بات کو میرے اور تمہارے علاوہ کوئی اور جاننے والا باقی نہ رہا اور یہ بات تم سے بھی کوئی سننے نہ پائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے انتقال کرنے تک میں نے یہ کسی سے نہیں بیان کی، اور اسی طرح آپ نے اسی اسند سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی روایت کی ہے۔ نیز امام ظاہری سے ایک اور روایت منقول ہے جس کی سند اس سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط ہے کہ یہ واقعہ امام حسین بن رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے وقت پیش آیا۔ امام حسین کی اگلی کرامات خراسان، شام اور کوفہ میں خون کی بارش۔ نظرہ زاویہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن آسمان نے خون برسایا۔ صبح ہم نے اپنی پیشانیوں اور اعضاء کو خون سے آلودہ پایا۔ ایوب بن عبید اللہ بن زیاد نے کہا، سیدنا امام حسین کا سر انور جب لایا گیا تو میں نے محل شاہی کی در و دیوار پر خون بہتے دیکھا۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا، شہادت کے دن گھروں اور دیواروں پر خون برسایا گیا۔ جعفر بن سلیمان نے کہا کہ یہ صورتحال خراسان، شام، کوفہ میں بھی تھی۔ آسمان جمے ہوئے خون کی طرح ہو گیا۔ حضرت علی بن مسہر نے اپنی دادی سے روایت کی، انہوں نے کہا، امام حسین کے زمانہ میں کم عمر و شیزہ تھی، اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی طرح ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کا اظہار متعدد مقامات پر مختلف احوال سے ہوتا رہا، ان میں سے ایک آسمان کا خون کے مثل ہو جانا ہے۔ اسی طرح آسمان کا سرخ ہونا بھی متعدد روایات سے ثابت ہے۔ انسانوں پر جب غصہ طاری ہوتا ہے تو اس کا اثر چہرہ پر بصورت سرخی ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک اور منزہ ہے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ پر کیے گئے ظلم و صفاق کی پر آسمان کو سرخ بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار فرمایا۔ جیسا کہ ابن جوزی نے کہا، آسمان سرخ ہونے میں حکمت یہ ہے کہ جب ہمیں غصہ آئے تو چہرہ پر سرخی کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ جسمانیت سے پاک و منزہ ہے۔ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے المناک واقعات شہادت پر اپنے غضب کا اظہار آسمان کی سرخی سے ظاہر فرمایا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ آسمان سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر بن عیاش نے حضرت جمیل بن زید سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو آسمان سرخ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت جمیل بن زید نے کہا یقیناً جھوٹ کہنے والا منافق ہے، بے شک آپ کی شہادت کے وقت آسمان سرخ ہوا۔ امام عالی مقام کی شہادت پر اظہار غم کرنا اس مخلوق سے بھی ثابت ہے جو انسانی نظروں سے غائب اور پوشیدہ ہے۔ چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ امام حسین کی شہادت پر جنات نے غم کا اظہار کیا اور ان کی آواز افراد انسانی نے سنی، جیسا کہ ایک روایات میں ہے کہ کربلا سے متعلق حضرت کعب احبار سے کئی روایتیں منقول ہیں، اور ابو الاحناف کلبی وغیرہ نے بیان کیا کہ امام حسین کی شہادت پر اہل کربلا نے مسلسل جنات کے رونے کی آواز سنی اور اشعار کہتے سنا کہ سیدنا رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور آپ کے رخساروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چمک ہے۔ امام حسین کے والدین کریمین اہل قریش کے اعلیٰ افراد میں سے تھے اور آپ کے نانا حضرت سب سے بہتر ہیں۔